ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں نا کئی کئی سال تک چلتا رہتا ہے، آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے، کیوں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں پسند ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے تو ابھی انتظار کر۔ یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کے، تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ جو دماغ پہ ٹینشن مت لیا کرو۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی بغیر جوڑے کا زمین پہ نہیں آیا ہے، اور بیٹیوں کو جلدی رشتے نہیں آتے تو ماں باپ خود اس کو تانا دیتے، کیسی ہے تو منوس ہے، تیری تقدیر پھٹی ہوئی ہے، تجھے اچھے رشتے نہیں آتے، ہم پریشان ہیں۔ یار اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب لکھا ہے تبھی شادی ہوگی۔ شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا، جو ٹائم آ جائے گا اسی وقت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو ایسی شادیاں بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے۔ میں نے ایک شادی ایسی دیکھی ہے اپنے بچپنے میں کہ بارات تیار ہوگی اور تیار ہونے کے بعد کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا بارات کے اندر، تو کیا ہوا؟ لڑکے والوں نے اپنی انا بتانے کے لیے کہا ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ یہ ہوا، ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ اب لڑکی والے نرم پڑے، یار عزت پہ بنا جائے گی، کیا ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، غریب کی عزت سے مت کھیلو، چلو جو ہوا معافی مانگتے لیکن مجرا نہیں، ہم تو جائیں گے۔ بہت منایا، لوگوں نے منایا، بڑوں نے منایا، نہیں مانے، اور وہ بارات واپس ہوئی۔ لڑکی کے ماں باپ کی تو موت سے بدتر اس وقت کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ کیا کریں، لیکن خدا کی شان دیکھیں۔ اب وہاں پہ سب رشتہ دار رو دو رہے ہیں کہ اب مہمان آ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے ان کو، کھانا تیار ہے، شربت تیار ہے، جہیز تیار ہے، کیا کریں گے؟ ایسے میں ایک لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، اور وہ بہت مالدار گھرانے کے تھے۔ وہ جو بارات آئی تھی اس سے بہت مالدار گھرانے کے وہ لوگ تھے۔ جب ان کو روتا دھوتا دیکھا تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا یہاں ان کی عزت بچانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صحرا اس لڑکے نے پہنا تھا وہی صحرا میں پہن لوں؟ ماں باپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، چلو اچھا کرتے ہیں، اور 10 سے 15 منٹ کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد بارات کا جو ٹائم تھا نا جانے کا، چونکہ ادھر بارات تیار ہو رہی تھی، بارات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تک مہمانوں کے آنے تک یہ دولہا سچ سنور کر کے وہاں بیٹھ گیا تھا، آیا تھا شادی میں شرکت کے لیے، بن گیا دولہا۔ اب لوگ حیران تھے ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، تو یہ بہانے سے کینسل تو نہیں تھا، یہ تو اس کی بیوی بننے والی تھی نا۔ ایک بات مجھے بہت پیاری سے یہاں یاد آ گئی اور اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے مرکز جانا ہے۔ امام اعظم کے دور میں ایک حادثہ ہو گیا۔ دیکھو اللہ جو تقدیر میں لکھتا ہے نا وہی بیوی ملے گی، اس کے سوا نہیں مل سکتی۔ اس لیے ذرا چکر میں کم رہا کرو کہ ادھر جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے نا، ادھر منہ ڈالا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، عبرت حاصل کرو۔ ادھر منہ ڈالا، ادھر تاک، ادھر جھانک، یہ سب بند کرو، اسلام کا قانون نہیں ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، کسی کے گھر میں جھانکنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ تاک جھانک بند کرو۔ گلیوں کے اندر سائیکل لے کر کے گھوما تو ادھر منہ ڈالا، ادھر دیکھا، کوئی کام نہیں، گاڑیاں لے کر زبردستی پھر رہے ہیں، سائیکل لے کے زبردستی پھر رہے ہیں۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے، سنو، اگر شادی سے پہلے بدکاری کرو گے تو پھر پاک بیوی نہیں ملے گی۔ قرآن، اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بدکاری کر چکا، علماء سے سنا، بیان سنا اور سچی توبہ کر لے، پھر اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ انہیں پاک دامن بیویاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو توبہ کر لو گے تو پھر محفوظ ہو جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے پاک دامن رہو۔ حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں نا، امام حسن پاک کا قول ہے اگر تم چاہتے ہو بیوی پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیویاں خود ہی پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پاک دامن رہے تم پاک دامن بنو، تمہارے بیٹے پاک دامن ہوں گے، تمہاری نسلیں پاک دامن ہوگی انشاءاللہ اگر تم پاک دامن رہو گے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ دو بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی، اور اتفاق سے دو بہنیں بھی وہ تھی، ادھر دو بھائی، ادھر ایسا ہوتا ہے نا، دو بھائی دو بہن ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہنیں آئی ادھر سے اور یہ دو بھائی، شادی ہو گئی۔ تو اتفاق ایسا ہوا جب حجرے میں پہنچانے کی بات آئی تو عورتوں کی گڑبڑی کی وجہ سے اور دلہنیں تبدیل ہو گئی، یعنی اس بھائی کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی گئی، اور اس کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی ادھر چلی گئی۔ جب اب رات تو گزر گئی، صبح ہوئی، تو صبح ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ بھائی وہ جو عورتوں کی کوتاہی کی وجہ سے دلہن تبدیل ہو گئی، اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اس ولیمہ میں امام اعظم بھی موجود تھے، امام سفیان ثوری موجود تھے، امام اعمش موجود تھے، امام حماد، یعنی بڑے بڑے اس دور کے اکابر، یعنی کتنے بڑے گھر میں شادی رہی ہوگی وہ کہ امام اعظم جیسے لوگ اس ولیمے میں شریک ہوئے ہوں گے۔
ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی حافظ غفران صاحب جس شادی میں آئے تو ماشاءاللہ معزز لوگوں کی شادی ہے، حافظ مقصود صاحب آئے تو عزت دار لوگوں کی شادی ہے، تو ایسا ہوتا ہے مہمان دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. اب امام اعظم جس کی شادی میں جائیں وہ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ لوگ سب بیٹھے تھے، وہ عورتوں سے بات باہر آئی کہ عورتیں آپس میں کانا پوسی کرنے لگی کہ دلہن چینج ہو گئی. اب عورتوں کو بات پتہ چلے تو وہ چھپنا کب تھی. تو سب اب ہر دور کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، اور ہر شہر کی عورت عورت ہی ہوتی ہے. خوب چیخ پکار ہونے لگی اب کیا ہوگا. مردوں نے امام سفیان ثوری سے اور دیگر ائمہ سے کہا کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی کہ کیا کریں. وہ کہا کہ تبدیل ہو گئی تو کیا کریں، اس کی اس کے ساتھ کر دو، اس کی اس کے ساتھ کر دو، جو جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ غلطی سے وہ جان بوجھ کر تو ہوا نہیں ہے. اب بھائی فتویٰ دینا ہی بہت اہم نہیں ہوتا ہے، فتوے کو دیتے وقت یہ بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کیا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو جس کی بیوی تھی اس کے پاس پہنچا دو، غلطی سے ہو گیا تو کیا کریں گے. بھائی دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اب اس کو پھر اس کے پاس بھیجے، اس کو اس کے پاس بھیجے، تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں گے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ گزار چکا ہے رات، وہ اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے. تو گھر والوں کو تھوڑا سا ترقی، بھائی چلو ٹھیک ہے جو بیوی جس کی اس کے پاس رہے گی، لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکی ہے اور وہ ساری زندگی نظر اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، کیا کریں گے. لیکن اس محفل میں خوش نصیبی ان کی یہ تھی کہ ہمارا امام امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پہ اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے کہ ہر عورت اپنی شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ سماج کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ گھریلو بھی تو معاملات ہے. ایک کام کرو، دونوں دولہے کو میرے پاس بلاؤ. وہ دونوں دولہے آئے. آپ نے اس سے پوچھا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں. دوسرے سے کہا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اب ایک کام کرو، تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، تو یہ جو تیری بیوی تھی تیرے نکاح میں تھی تو اس کو طلاق دے دے، اور تو اس کے ساتھ نکاح کر لے جس کے ساتھ تو نے رات گزاری، اور تو اس کو طلاق دے دے اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے جس سے رات گزاری. کیونکہ نکاح کے بعد اگر وداعی اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو طلاق دی جائے گی تو اس میں عدت گزارنا نہیں پڑے گا. تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزارا وہ اسی کی بیوی ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ رات گزارا اسی کی بیوی ہو گئی. دیکھو نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا جو جس کو ملنی تھی وہ اسی کو ملی نا. نکاح بھی ہو گیا ہے، نکاح ہونے کے بعد بھی تو قدرت کا لکھا نہیں ٹلتا، لا تبدیل لکلمات اللہ. تو اور لڑکیوں کو اگر رشتے لیٹ آتے ہیں وہ بہت بے چین ہوتی ہے کہ ارے مجھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ کبھی کبھی غلط قدم اٹھاتی ہے. لڑکے بھی ان کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا، بہت فیل کرتے ارے یار جو دیکھ کے جاتا ہے پھر نہ کہہ دیتا ہے. میرے اندر کمی کیسے یہ سب بتائیں، دیکھ کے جاتے نہ کہتے. میرے بھیا تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھی نہیں تھی جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. میری بیٹی تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھا ہوا نہیں تھا جس کے لیے جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. ارے جس دن لکھا ہوا آ جائے گا پھر اس دن نہیں بھی دیکھیں گے تو بھی تیرا نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح وہاں کیجئے جو لوگ نبی پاک کے وفادار ہوں. جو نبی کا وفادار نہیں وہ آپ کی بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. Salon at ₹700 and SIP at just